قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل یعنی فلسطین کہتے ہیں، 2074 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقدس کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس مکان کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں۔ یہ جگہ طواف اور سجدوں کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان یعنی فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیکی کا درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے، اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں شاہ مصر اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے ایک بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا نہایت عزت و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا کہ میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ نے بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعہ کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ہم نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا۔ وہ مایوس ہو چکی تھی، انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان کی انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے لوٹ جانے کے بعد
हाजरा खजूरें खाती और मशकीज़े का पानी पीती रही और बच्चे को दूध पिलाती रही। खजूरें और मशकीज़ा का पानी आखिर कब तक चलता, वो भी खत्म हो गया। मुनासिब खाना और पानी ना होने की वजह से सैयदा हाजरा भी कमजोर हो चुकी थी। इनके सीना में भी दूध खुश्क हो चुका था, इसलिए बच्चा भी दूध से महरूम था और भूख से तड़प रहा था। जब खाना पानी नहीं था तो आप बहुत परेशान हुई। आप चारों तरफ दौड़ती रही, कभी पहाड़ पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाती कि कहीं कोई नजर आ जाए, कभी पहाड़ से नीचे उतरती, कभी दूसरे पहाड़ पर चढ़ती। इस तरह सफा और मरवा की पहाड़ियों पर 7 मरतबा दौड़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हाजरा के इस अमल की याद में लोग सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत हाजरा जब आखिरी मर्तबा मरवा की पहाड़ी पर चढ़ी तो उन्होंने एक अनजानी आवाज सुनी, जैसे कोई कह रहा हो। वो यकसू होकर गौर करने लगी, फिर आवाज सुनाई दी। इस पर हजरत हाजरा ने कहा, ऐ शख्स, तूने अपनी आवाज तो सुना दी, क्या तू मेरी फरियाद सुनकर मेरे लिए कुछ कर सकता है? फिर हजरत हाजरा ने नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। वो अपनी एड़ी या बाजू से जमीन खोद रहे हैं, यहाँ तक कि इसमें से पानी निकल आया। हजरत हाजरा वो पानी अपनी मशकीज़ा में बनने लगी। जैसे जैसे वो पानी बढ़ती गई, पानी उबल कर ऊपर आता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां पर रहमत फरमाए। अगर वो जमजम को इसी हालत में छोड़ देती तो जमजम बहता हुआ चश्मा होता। यानी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चारों तरफ मिट्टी डालकर इसे घेर दिया। अल्लाह ताला ने सैयदा हाजरा को जमजम का पानी अता किया। इस पानी में ऐसी तस्वीर थी अल्लाह ताला ने सैयदा हाजरा को जमजम का पानी अता किया। इस पानी में ऐसी तस्वीर थी कि ये सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता था, बल्कि जिस्म में कुव्वत भी पैदा